السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سلامتی رہے، صبر رہے، رحمتیں رہے، برکتیں رہے، فضیلتیں رہے نیک مسلمان مخلوق پر۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 29 رمضان 1447 ہجری، سبحان اللہ، جمعرات کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں، 30 رمضان 1447 ہجری جمعرات کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 2026 19 مارچ تھرسڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر دگنی طور پر آگے بڑھ رہا ہوں۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو تمہیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے اچھی راہ پہ ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلاهم۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ محمد، شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ آیت نمبر 1۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالات سنوار دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔
شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ محمد آیات نمبر 1۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالات سنوار دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ۔ سورہ محمد آیات نمبر 1۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کی راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالات سنوار دی۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 3۔ یہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں نا تو اللہ کی پناہ میں رہ کر ہر باطل پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ ہاں بہت ہی آسان ہوتا ہے اللہ کی پناہ میں رہنا، اللہ کی پناہ سے جڑے رہنا، نمازوں کی تلاوتیں کر کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر 5 وقت کی نمازوں کی تلاوتیں کر کر قرآن شریف کو پڑھ کر صحیح فیصلے لینا ضروری ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کے لیے نیک راستے تلاش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح ہم یہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، یہ انڈیا کی مارکیٹ ایک بہت ہی پچھڑی ہوئی مارکیٹ ہے، یعنی یہاں پہ ڈیولپمنٹ صرف پیسے والوں کا ہوتا ہے، غریب تو یہاں پہ کیسا بھی اپنی زندگی کھینچ کر لے کے چلتا ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں رہ کر ہمیں ان کے لیے ایک ذریعے بنانا ہوگا۔ لوگ ڈرتے، سیاسی لوگ ڈرتے کہ کہیں ان کے لیے اچھا کام نہ ہو جائے، ان کے لیے اچھی سڑکیں نہ ہو جائے، یہ ہمارے سوالوں سے گر جائے، یہ ہمیں سوالوں سے گھیر لے، کاموں سے گھیر نہ لے، اسی لیے یہ لوگ عام آدمی پر ظلم کرتے۔ اگر یہ روڈ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے تو اتنی آسانی سے یہ لوگ کیوں بگاڑتے تھے؟ روڈ بنتی ہے 1 مہینے کے اندر ہی اس پہ پیچز لگ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ وانٹیڈلی کرتے ہیں، یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ آپ کو کہ اس روڈز کا ڈیولپمنٹ آپ کے ہی پیسوں سے ہوتا ہے، یہ یہی بتانا چاہتے اوپننگز کر سیریمنی رکھ کر کہ ان کے باپ کی جاگیر ہے یہ روڈز، نہیں یہ پبلک کی جاگیر ہے، یہ پبلک کی ایک ان کے ٹیکس کے روپیے سے کلیکٹ ہوا ایک نعمت ہے پبلک کے لیے۔ ہاں یہ پبلک کی سہولت کے لیے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اور رہی بات، ہم جب کسی کے خلاف کہتے ہیں تو یہ پرائیویٹ چیزیں نہیں کہتے، یہ جو ماحول میں جو چل رہا ہے یہ حالت حاضرہ پہ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح ماحول میں کوئی بولتا نہیں ہے تو ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ اسی طریقے سے میڈیا کا چینل ریلیز کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ بولنے کی جگہ تو سب جگہ ہے لیکن سننے والے کان اس سے زیادہ ہے۔ ہاں لوگ حقیقت جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ حقیقت پہچاننا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ جب لائک کرتے کمنٹ کرتے تو اتنے سارے ان کے بچوں کو امپلائی کر ان کے خلاف کمنٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ینگ جنریشن کو اچھے ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ بچوں کو امپلائمنٹ دے کر 10,000 15,000 کے بیسس میں 10 روپیز 50 روپیز کے بیسس میں انہیں کمنٹس کے اوپر پیسے دیا جا رہا ہے پولیٹیشین کو سپورٹ کروانے کے لیے۔ یہ کیوں؟ جب ان کو اتنا اچھا پڑھایا گیا، اتنا اچھا لکھایا گیا، اچھے راستے پر چلانے کا وعدہ کیا گیا تو انہیں اس گندے کام میں کیوں چنا جا رہا ہے؟ IT سیل کے لیے کیوں چنا جا رہا ہے؟ اسی لیے چنا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دماغ چل کر صحیح اچھا کام کر آگے بڑھ کر لوگوں کو اچھا راستہ نہ دکھا پائے اور نیک راستے پہ خود چل کر لوگوں کو ساتھ لے کر نہ چل پائے۔ اسی لیے وہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک ٹریپ بناتے ہیں کہ وہ لوگ یہ جاب کے سسٹم میں پھنسے رہ کر ان سے سوال نہ کریں۔ بس یہی کہوں گا کہ اگر یہ روڈ صحیح ہو جائیں گے،
بہت ہی کم وقت میں ہو سکتے ہیں اور بہت پیسہ ریلیز ہوتا ہے۔ ایک روڈ پر ایک گاڑی جب چلتی ہے تو وہ پیسہ دیتی ہے، ہاں روڈ پر پیسہ دیتی ہے، ٹیکسز دیتی ہے، پیٹرول پر ٹیکسز دیتی ہے، کروڑوں کا روپیہ ایک ایک روڈ جو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے وہ روڈ کما کے دیتی ہے، سب سے بڑا اسکیم۔ تو ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ میں نے بہت سارے لوڈس دیکھے ہیں اور زیادہ نہیں ہے، اگر صحیح پوائنٹ میں لیا جائے گا تو بہت کم روڈ سے، اور انشاءاللہ اسے ٹھیک ہونا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہی کہہ کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ لوگ آپ کو نہیں رکا پائیں گے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور نیک مسلمان مخلوق پر اللہ کی سلامتی بھیجتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اور خاص طور پر غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت ہو۔ سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور باطلوں پر حاوی ہوتے ہی رہنا ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ لوگ کیا کہتے، بس آپ اگر کام اچھا کر رہے ہو، نیت صاف ہے تو کرتے رہیے، بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اللہ کی پناہ میں رہ کر دعائیں مانگتے رہیے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے مسلمان بھائی بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے حادثوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندے بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے نفسی گناہوں سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے، آمین ثم آمین۔ تو آپ نے کیا سمجھا سورہ کو پڑھ کر، جان کر؟ یہی نا کہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے کو نہیں روکنا چاہیے، ہاں نیک لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو لوگ نیک کام کرتے اللہ کی پناہ میں رہ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیے، یعنی حدیث شریفوں کو اور قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، آگے بڑھ کر، سجدے کر کر نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو نماز آپ کا ایک ایسا لباس ہے، نورانی لباس، اسے پہنتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، بسم اللہ کہتے ہیں آگے بڑھتے، اور وقف کے بینک کے لیے انشاءاللہ محنت کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔